آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے، اور ظاہری بات ہے آپ یہاں پہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لائے۔ ابھی چونکہ میں تھوڑا سا لیٹ یہاں پہ پہنچا ہوں اور واپس مجھے راولہ کوٹ پہ جانا ہے، ورنہ میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں پورا دن آپ کی باتیں سنتا ہوتا۔ سچی بات ہے، آپ کی ساری باتیں سن کے بڑا مزہ ہے، اس لیے کہ آپ نے دل کی باتیں کی ہیں۔ سب لوگوں نے جو جس کے دل میں تھا اس نے سامنے رکھ دیا۔ یقیناً آپ لوگوں کے مسائل بھی ہیں، اور اس میں ہم یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں جو ہے میں آپ کے سامنے تھوڑا سا میں اپنی پوزیشن رکھ دیتا ہوں، تو باقی اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے جو گفتگو کی ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ آج انکوائری کی کے ہی سلسلے میں آیا ہوں، اور اس میں مجھے آپ لوگوں کا موقف بھی لینا تھا کہ جی اس انکوائری میں بیسیکلی تو آپ سب لوگوں نے کہا وہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے، کچھ نے کہا وہ حق پر تھے، جائز ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ بیسیکلی ہم نے یہی دیکھنا تھا کہ ہمارا جو ڈی ایف سی ہے یا جو ہمارا عملہ ہے اس کا اس ساری صورتحال جو کہ 26 تاریخ کو ہوئی ہے اس میں کوئی کیا رول ہے، اس کا کوئی پازیٹیو رول ہے، کوئی نیگیٹو رول ہے، کوئی ان کی نیگلیجنسی ہے، یا ان کا کوئی تساہل ہے، یا اس ایونٹ کو اس واقعے کو بنانے میں ان کا کوئی رول تو نہیں ہے۔ ایک تو ہم نے یہ دیکھنا تھا۔ دوسرا یہ کہ جو ایشوز آپ کہہ رہے ہیں ایلوکیشن کے وہ ایکچولی ہیں کیا، ٹھیک ہے، وہ ہم نے ان سے رات کو بھی ریکارڈ لیا ہے ڈی ایف سی آفس سے۔ اس کے بارے میں تفصیلی ورکنگ کر رہا ہوں کہ ہم یہ دیکھیں کہ جیسے کہ آپ کا مطالبہ ہے، یہ پہلے 2008 سے اس سے زیادہ ایلوکیشن تھی، اس کے بعد یہ کم ہوگی، ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی دیکھنا میری انکوائری میں بھی شامل ہے اور میری ویسے بھی ڈیوٹی ہے۔ اب سر جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ آپ لوگوں نے باتیں کی ہیں کہ مراد ہیں لوگوں کے پاس، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں 50-60 لاکھ کی گاڑی رکھوں جب میں لوگوں کے جو مسئلے ہیں میں ان کو حل نہیں کر سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میرا بھی اپنا ایک محدود دائرہ عمل ہے، میں اپنی ذات سے آگے نہیں بڑھ سکتا، جو کچھ میرے پاس اختیار ہوگا میں وہی کچھ کر سکتا ہوں۔ آزاد کشمیر میں جیسے کہ انہوں نے بھی شاید بات کی ہلکی سی، دیکھیں ہم لوگ لاتے ہیں 3 لاکھ ٹن گنا پاسکو سے۔ میں آپ کو ساری صورتحال ذرا آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، شاید وہ پورا سسٹم آپ کے ذہن میں آ جائے تو اس کے بعد پھر ہم اگلی بات پہ آ جاتے ہیں۔ 3 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ ہم آبادی کی بیس پہ تقسیم کرتے ہیں، اس کا آٹا، اس کا جو آٹا تیار ہوتا ہے وہ ہم تمام ضلعوں میں آبادی کی بنا پر تقسیم کرتے ہیں کہ جس آبادی کے حساب سے جس ضلع کو جو بھی آتا ہے۔ اب اس میں ضلع پونچھ بھی ہے اور باقی اضلاع بھی ہیں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ نہ صرف ضلع پونچھ میں باقی ضلعوں میں بھی ایشو ہے کہ مثلا اگر ہم ایک ضلع کو سے سال میں 50,000 ٹن دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا 30,000 ٹن دے دیتے ہیں آٹا، اس کی آگے جو فردر ایلوکیشن ہے وہ بھی شاید درست یا مساوی بنیادوں پہ یا پراپر اعداد و شمار کی بیس پہ نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے کہا، آپ دیکھیں فلاں ڈپو کی آبادی کم ہے اس کو زیادہ مل رہا ہے، اور فلاں کی زیادہ اس کو کم مل رہا ہے، یہ بھی ایک ایشو ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم جو اس وقت ہمارے وسائل کے اندر جو ہے جو ہم گندم لاتے ہیں اسی کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ البتہ آپ کا ایک معاملہ بالکل جینوئن ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لائن آف کنٹرول پہ رہتے ہیں اور یہاں پہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں، شہید ہوئے ہیں لوگ، زخمی ہوئے ہیں، کیونکہ میں خود بھی نیلم سے تعلق کرتا ہوں اور وہ بھی لائن آف کنٹرول کا ایریا، اور ہم نے بھی 10 12 15 سال تقریباً یہ سلسلہ 1990 سے لے کے 2003 تک تقریباً 14 سال ہم لوگوں نے بھی بے شمار لاشیں اٹھائی ہیں، بے شمار ہمارے لوگ بھی زخمی ہوئے۔ ہمیں پتہ ہے لائن آف کنٹرول پہ رہنے والے لوگوں کا ایشو کیا ہوتا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، ابھی ادھر نمک کتنے کا ملتا ہے اس جگہ پہ؟ نمک 50 روپے مفصلی ریٹ ہے سر، اسی کوالٹی ہے، مفصلی ریٹ ہے۔ جس وقت کی میں بات کروں اس وقت یہ کوئی 10 روپے کلو ہوا ہوگا یا 8 روپے کلو ہوا ہوگا، اس وقت 1990 91 92 93 کی بات کروں۔ اس وقت بھی نیلم ویلی میں وہ علاقہ جو لائن آف کنٹرول کی زد میں آتا تھا یا اس سے اگلا علاقہ تھا، 50 روپے کلو نمک ملتا تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 40 کلومیٹر لوگ آٹے کا من، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ 8 مقام، آپ لوگوں میں سے کوئی 8 مقام گیا کبھی؟ گئے نا؟ آگے کہاں تک گئے؟ شاردہ تک گئے، شاباش۔ 8 مقام سے 200، آپ کو اندازہ ہوگا کتنا مطلب فاصلہ ہے۔ 8 مقام سے بندہ من آٹے کا اٹھا کے یا چاولوں کو اٹھا کے وہاں لے جاتا تھا، ٹریفک نہیں ہوتی تھی، رات کی تاریکی میں گاڑیوں اوپر بائی پاس پہ چلتی تھی، بے شمار ایکسیڈنٹ ہوئے۔ اس لیے مجھے اس چیز کا
پوری طرح اندازہ ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کی مشکلات کیا ہو سکتی ہیں، اور ان کو حکومت مطلب ہمیشہ ترجیحی بنیادوں پہ دیکھتی ہے ان کے کیا مسائل اور مشکلات ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ شاید اس سے پہلے کا مجھے نہیں پتا، اس والے معاملے میں حکومت نے شاید اس پہلو کو یا محکمے نے بھی مطلب شاید نظر انداز کیا ہو یا ان کے ذہن میں نہ آیا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ لائن آف کنٹرول پہ رہتے ہیں ان کی بے شمار مسائل ہوتے ہیں جن کا میں بذات خود بھی گواہ ہوں۔ آپ سب لوگوں نے جو باتیں کی ہیں، کچھ لوگوں نے تلخ باتیں بھی کی ہیں، میری ذات کے حوالے سے بھی باتیں کی ہیں۔ بات میری ذات کی نہیں ہے، پورا سسٹم ایسا ہی ہے۔ میرا جس دن میرے ساتھ والے کسی بندے کے پاس اس طرح کی گاڑی نہیں ہوگی نا، اس دن میں پہلا بندہ ہوگا اس کو چھوڑوں گا، ورنہ میں پاگل ہوں میں چھوڑ کے جاؤں۔ میں آپ لوگوں نے کہا ریزائن، میرے ریزائن کرنے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بھائی میں ابھی لکھ کے دے دیتا ہوں آپ، میرے ریزائن کرنے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ہماری ایلوکیشن بڑھائیں، جو ان لوگوں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے اس کو سیریسلی مطلب ہے حکومت لے گی، محکمہ بھی اس کو سیریسلی لے گا، اس کا ایشو نہیں ہے۔ لیکن چونکہ میں بنیادی طور پہ یہاں پہ آیا ہوں انکوائری کے سلسلے میں، اس لیے مجھے نہیں علم تھا کہ وہ نوٹیفکیشن میں لے کے آتا یا اس طرح کی ایلوکیشن کی بات کرتے۔ آپ کا وہ کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ تقریباً 15 17 18 ٹن کا مسئلہ ہے سارے کا سارا، جو آپ کا انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ یہ وہ صحیح نہیں، میرا خیال یہ ہے، مزارپور کا ہے نا سر تیری روڈ کا، اس میں بٹل بھی رکھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ان کو کرنا چاہیے۔ اچھا ایک اور بات میں بتاؤں، بنیادی طور پر یہ آٹے کی ایلوکیشن دوسرا تیسرا یہ اختیار ڈائریکٹر صاحب کا جو مجھ سے بھی سب آرڈینیٹ ہے، کیونکہ سارا محکمہ خوراک کا دار و مدار ٹرانسپورٹیشن ٹینڈر آٹے کی ایلوکیشن کی حضور سے انتظامات ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی نئے ان کو بھی سارے یعنی اس کیس کے جو سینسیٹیو پہلو تھے جی سر شاید ان کو بھی اندازہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہا ہوا۔ بعد میں جب یہ واقعہ ہوا تو میری ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں ہے سر، ہم ان کو کوئی ایک ٹرک وہ مینیج کر کے دیں گے، ان کا مسئلہ حل کریں گے۔ وہ چونکہ نئے تھے ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا سینسیٹیونیس ہے اور کیا اس کی ڈائمینشنز ہیں۔ تو مجھے تو یقین ہے کہ وہ آپ کا مسئلہ، جیسے کہ ان لوگوں نے جو یہاں سے بندے موجود تھے، اے سی صاحب سے میں ابھی اے سی صاحب سے مل کے بھی آیا ہوں، اور وہ ہمارے ڈی ایف سی صاحب تھے، وہ مسئلہ انشاءاللہ آپ کا حل ہوگا، ٹھیک ہے۔ فی الوقت مجھے یہ دیکھنا تھا کہ جی، اور میں اس میں جو میرا رول بنتا ہوگا انشاءاللہ میں بھی پوری طرح اس کو ادا کروں گا۔ ہمیں جہاں سے بھی مینیج کرنا پڑے، ود ان ڈسٹرکٹ کرنا پڑے، ڈسٹرکٹ سے باہر سے کہیں سے کرنا پڑے، وہ وعدہ آپ کا جو ہے نا اس کے اوپر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ میری اپنی جہاں تک ہوگی وہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے۔ رہا معاملہ یہ کہ مجھے جو دیکھنا تھا ڈپارٹمنٹ کے لیپسز کے، جو چیز مجھے کھٹک رہی ہے، جو میں نے بلکہ رات کو بھی، یہ ڈی ایف سی صاحب نئے انچارج ہیں ہمارے، آپ لوگوں کا تعارف شاید نہیں ہے، بلال مقصود ان کا نام ہے، سبنوتی سے ان کا تعلق ہے، باغ کے ڈی ایف سی۔ جی سر رات سے ہی میں نے پوچھا بھائی یہ 13 توڑے فی ڈیلر کیوں دیتے ہو بھائی، یہ کیا چکر ہے؟ میں نے آزاد کشمیر میں کہیں نہیں دیکھا کہ 13 توڑے یا 12 توڑے آٹا کسی ڈیلر کو ملتا ہو، بلکہ وہ انسپیکٹر صاحب وہاں پہ موجود تھے۔ اسی طرح یہ 2 5 کلو والا مسئلہ بھی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم آزاد کشمیر میں جہاں پہ بھی دیتے ہیں، یہ مظفر آباد شہر، آپ کو یہ میں بتاؤں کہ آزاد کشمیر میں سب سے کم آٹا اگر کسی ضلع کو ملتا ہے وہ ممبر کو ملتا ہے، جو پرائم منسٹر صاحب کا اپنا ضلع ہے۔ آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے کہ 3 کلو پر ہیڈ کے حساب سے ایک بندے کو مہینے کا 3 کلو کے حساب سے، ٹھیک ہے میرپور 3.5 کلو، ٹھیک ہے۔ میں اور ضلعوں کا بھی آپ سے موازنہ میں آپ کو فکر دیتا ہوں۔ مظفر آباد میں کیا ہوتا ہے؟ مظفر آباد میں 4.5 کلو دیتے ہیں۔ اب مظفر آباد میں 4.5 کلو دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مظفر آباد میں ہم جو شہر کے اندر کے ہمارے ڈیلرز ہیں ان کو دیتے ہیں 40 توڑے مہینے میں 3 بار، گویا 120 توڑے دیتے ہیں۔ کتنے؟ 120 توڑے ایک بندے کو دیتے ہیں۔ تو 40 توڑے، اس سے ہٹ کے جو باقی ایریا ہے اس میں ہم 40 توڑے 2 مرتبہ دیتے ہیں ہر ڈیلر کو، مہینے میں 2 مرتبہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 40 توڑے دیتے ہیں۔ یہ 13 توڑوں کا مسئلہ اور یہ کلو میں آٹا بکنا، یہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے، اور میں تو اس کے اوپر شدید سچی بات ہے ذاتی طور پہ اس سے مطلب میرے ذہن میں یہ کھٹک رہا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ انہوں نے مجھے یہ بتایا یہاں پہ ڈیلرز زیادہ ہیں، ڈیلرز کوئی 66 انہوں نے مجھے بتایا یہاں پہ ہیں، تو اب ظاہر ہے سب ڈیلرز کو ہم نے دینا پڑتا ہے، ان کے درمیان آبادی تقسیم شدہ ہے، لیکن اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ یہی نکلنا ہے سر کہ جب 66 ڈیلر ہوں گے
आटा तो एलोकेशन के मुताबिक होगा, तो फिर 66 डीलरों को वही 12-15 तोड़े आएंगे ना, जी सर। और फिर जब उनके पास 12-15 तोड़े आएंगे तो वो किलो में आगे जाके तकसीम हो जाएगा। तो मेरा तो इसमें यही मानना है, या मेरा ख्याल ये है कि डीलर जो है ना वो चले आबादी के तनासिब से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पूरे आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में जो डीलरों की मतलूबा तादाद है पॉलिसी के मुताबिक, उसके मुकाबले में दुगना है, ठीक है। लेकिन दुगना होने के बावजूद भी आटा तो हम जो जिनको दे रहे हैं, कुछ इनएक्टिव हैं, कुछ के मतल हो चुके हुए हैं, जिनको दे रहे हैं वो 40 तोड़े के हिसाब से ही दे रहे हैं। फी डीलर महीने में 2 दफ़ा देते हैं। यहाँ का मसला डिफरेंट हो सकता है, यार ये 40 तोड़े आप दे दो पहले सबसे जो ज़्यादा गरीब लोग, फिर दूसरी टर्न पे दूसरे लोगों को दे दो, और अगर फ़र्ज़ किया कुछ लोग किसी जगह पे हैं जो अपनी जेब से खर्च कर सकते हैं, तो वो उनको आखिरी नंबर पे रखो, जब नंबर आ जाएगा उनको भी दे देना। लेकिन प्रायोरिटी में उन लोगों को दो जिनके घर का चूल्हा नहीं जलता, जिनके पास कुछ भी नहीं होता। तो ये इसका मैं देखूंगा, मैं तो समझता हूँ कि इसको, लेकिन वो सेट तभी होगा कि जब ये डीलरों की तादाद कम हो, या कुछ डीलर जो हैं वो रजाकाराना तौर पे कहेंगे यार ये फलां डीलरों को आप दे दें, ठीक है। ये जब डीलर के पास आटा ही नहीं होगा, 8 तोड़े आटा होगा, वो किस तरह लोगों को देगा जी? मसला है ना उसका। इसको देखेंगे हम। और ये किलो वाला मामला मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जिसको भी मिले आटा उसको 1 तोड़ा तो कम से कम मिलना चाहिए, जिसको भी मिले। मतलब एक घर में, एक फैमिली में एक मरतबा 1 तोड़ा आटा मिलना चाहिए। महीने में उसको 1 दफ़ा मिलता है, 2 दफ़ा मिलता है, 3 दफ़ा मिलता है, उसको 1 तोड़ा आटा मिलना चाहिए। ये 5 किलो 10 किलो वाला तो कोई रिवाज नहीं है, अनलेस की गवर्नमेंट अगर कोई कहती है 10 किलो वाला आप तोड़ा तैयार करो या 5 किलो वाला पैकेट तैयार करो, तो अलग बात है। बहरहाल इन सब बातों के साथ में सच्ची बात यह है कि आप लोगों ने जिस तरह से बात की है अपनी, और जिस बाद लोगों ने दर्द दिल से बात की है, उसका मुझे पूरी तरह एहसास है। मैं आपके जज्बात को रिगार्ड करता हूँ, और मैं इस बात को भी मानता हूँ कि ये जो शोर शराबा पहले से चल रहा था, ये तो मेरे इल्म में तो खैर वो जब ये पहली मीटिंग आप लोगों की हुई थी और आपने कोई डेडलाइन दी थी, उसके बाद ये मामला आया। लेकिन यह है कि वैसे भी पूंछ डिवीजन में आमतौर पर ये आगे पीछे भी मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के मामला हुए, एहतजाज हुए लोगों के। तो पहले अगर कोई सीनियर ऑफिसर इलाके का दौरा करता, हर जगह जाता, तो शायद मतलब है इस तरह की सूरत ना आती, ये हकीकत है। लेकिन एक मसला ये भी है कि जी ज़ाहिरी बात है, ऊपर के लेवल पे या फैसले करते हैं डायरेक्टर, या फैसले करते हैं सेक्रेटरी साहब। वो हमारे से होके गुजरते हैं जो सेक्रेटरी साहब को मामला आ जाते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा, सेक्रेटरी साहब ने अगर कहा कि भाई 50% लोगों के लिए आटा है, उन्होंने इस सेंस में कहा कि आटा इतना हम दे रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर की 50% आबादी की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। ठीक हो गया, यानी या तो 50% आबादी की ज़रूरियात को, या जो है ना फर्ज किया तो आबादी की जितनी ज़रूरत है उसका 50% हम दे रहे हैं। आबादी की जितनी ज़रूरत है, अब जो बिम्बर की आपने बात की, बिम्बर वालों को कम इसलिए दे रहे हैं कि वहाँ लोकल गंदम होती है। इसी तरह और इलाके में भी जहाँ पे लोकल पैदावार कहीं है, अगर उनको थोड़ा कम भी करें, लेकिन जहाँ पे पैदावार नहीं है वहाँ पे उस हिसाब से ज़्यादा देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो आप लोगों ने यहाँ पे की हैं, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर, ये DFC साहब मेरे पास है, DFC साहब आप इस मामले को देखें। ये जो 13 तोड़े और 12 तोड़े वाला फार्मूला है, इसको आप एज ए स्पेशल टास्क देखें। और ये 5 किलो वाला, 3 किलो वाला मामला तो किसी तौर पे नहीं है, इसका देखें क्या इसका मुमकिन हल है, तो वो तो उस तरह से करें। तो बाकी जो उन्होंने आपसे वादा किया, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वो आपको वो इजाफी एलोकेशन मिले। लेकिन एक गुजारिश मैं ये भी करूँ कि ये रियासत भर में हमें मसले, हर जगह लोग इजाफी एलोकेशन मांगते हैं और रियासत का फ़र्ज़ भी है। लेकिन जैसे महमूद साहब ने आपको कहा कि हमने पिछले साल तक 2022-23 तक पासपोर्ट के 12 अरब रुपये थे, ठीक है। इस साल उनका हमारे ज़िम्मे बनेगा तकरीबन, यानी जो हमारी नॉर्मल सब्सिडी होती है वो 7 अरब रुपये, जो हम वैसे ट्रांसपोर्टेशन और ग्रेडिंग और इन चीज़ों में देते हैं, वो तो गवर्नमेंट पहले ही बजट मंजूर कर लेती है। लेकिन ये जो कीमतों का फ़र्क है ना, प्राइवेट आटे की कीमतों का फ़र्क और हमारे आटे की कीमतों का फ़र्क, ये वैसे इतना नहीं होता आम तौर पर। तो इस फ़र्क की वजह से तकरीबन 85 करोड़ पर मंथ गवर्नमेंट इसका भी दे रही है। ये तकरीबन साल का बनेगा या 90 करोड़ देती है, तो एक ये कोई 10 अरब 80 करोड़ 11 अरब के करीब, 7 नॉर्मल 18 अरब ये बनेगा, और 12 अरब उनका पिछला है। तो ये कोई 30 अरब इस साल के अंदर हमने पेमेंट करनी है। और गवर्नमेंट ने किसी दफ़ा भी जो उनका डेवलपमेंट बजट था, उसकी वजह से ये कट लगा के ना इधर दे दिया है उनको, पासपोर्ट छात्रों को कुछ अदायगी की। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके आटे के एक्स्ट्रा की वजह से हुकूमत जो है ना वो खुदा न खासा कोई
مزید جو ہے نا وہ کمزور یا غریب ہو جائے گی. وہ آٹے کا ٹرک لوگوں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا, وہ گورنمنٹ کے نمائندے تھے, تو وہ وعدہ جو ہے وہ برصورت پورا ہونا چاہیے. میری جہاں تک اس میں کوشش ہوگی یا میرا عمل دخل جہاں تک ہوا انشاءاللہ میں اس کو عمل